بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام صبح درخشاں اور میں ہوں آپ کا میزبان اظہر علی عابدی آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، محرم کا مہینہ کربلا سے وابستہ، کربلا کے پیغام سے وابستہ، اور کربلا کو بطور ایک اعلیٰ و عرفہ مثال کے طور پر اپنانے کا مہینہ۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ انسانی تہذیب، خواہ وہ انفرادی اخلاق کی ہو، انفرادی پرتاؤ کی ہو، انفرادی طرز عمل اور طرز زندگی کی ہو، یا کسی معاشرے کی اجتماعی، اس کو تربیت کی، اس کو تہذیب کی ضرورت ہے، ورنہ یہ معاشرہ بالکل بے لگام ہو جائے۔ اور اس کے لیے انسان کے پاس، خواہ وہ کسی مذہب کا ہو، خواہ وہ کسی تاریخ کے زمانے کے کسی حصے میں ہو، اس کے خیالات کچھ بھی ہوں، اس کو رول ماڈل چاہیے ہوتے ہیں۔ رول ماڈل اور سٹوری ٹیلنگ جدید دور میں کہا جاتا ہے، اس کے بغیر نہ کوئی قوم کوئی آہنگ رکھ سکتی ہے، کوئی مقصد رکھ سکتی ہے، اور نہ کوئی راستہ بنا سکتی ہے۔ سٹوری ٹیلنگ ہو یعنی کسی واقعے کا بیان ہو اور کسی کردار کو مثال بنانا ہو۔ کربلا سے بہتر داستان، کربلا سے عظیم قربانی، کربلا سے بہتر مثال ہمیں تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ ہم نے بہت سے پروگرام کربلا کے حوالے سے کیے، انشاءاللہ ہوں گے۔ آج ایک منفرد موضوع ہے، کربلا انیس کی زبانی۔ انیس اگر شاعری میں بات کی جائے، ادب میں بات کی جائے، تو شاید ایک خاص حوالے سے بات ہو تو انیس دنیائے ادب میں اس کو وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا کرنا ہوگا ہمیں۔ کربلا کو کیسے بیان کیا، تہذیب کے لیے، تربیت کے لیے، کائناتی سچائیوں کے لیے، اس پر گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ اختر عثمان صاحب، ہمارے عہد کے بڑے شاعر، بڑے ادیب، مستند نقاد، اور آج کے دور میں جو بہترین انیس شناس لوگ ہیں ان میں صف اول میں۔ ہمارے ساتھ جناب قاضی عثمان صاحب موجود ہیں، دانشور ہیں، ادیب ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں ادب میں، اور پھر ساتھ ڈیولپمنٹ سیکٹر جو انسانی ایک زندگی کا ایک بہت اہم سیکٹر ہے، آپ اس کے بھی ایک بہترین کنسلٹنٹ اور شناس ہیں۔ دونوں شخصیات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے اپنے ایک پروگرام میں آپ سے وعدہ لیا تھا پھر آنے کا، تو بہت شکر گزار ہوں کہ ایک اور پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ جناب اختر عثمان صاحب، بات کربلا کی ہو اور پھر انیس کی زبانی ہو تو میرا خیال ہے نہ سوال کی گنجائش رہتی ہے، نہ یہ بات کہنے کی کہ کیا کہاں سے شروع کیا جائے۔ کربلا کو انیس نے جیسے بیان کیا، اس طریقے سے، اس ڈھنگ سے شاید ہی کسی اور نے کیا ہو۔ فرمائیے۔ اگر اجازت ہو، اس سے پہلے کہ شمع استاد محترم کے سامنے پہنچے، حفظ مراتب کا تقاضا ہے۔ جی آپ نے فرمایا کہ انیس بقول آپ کے وکٹری سٹینڈ پر کھڑے ہیں۔ جی تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کرم کیا انیس کے والد محترم نے، جو انہیں غزل لکھنے سے روک دیا۔ بے شک۔ جو چند سلام لکھے نا، اس میں بھی احاطہ کر دیا انہوں نے اپنی قادر الکلامی کا۔ اور اگر انیس غزل کی راہ پر چل پڑتے تو اس کے بعد آنے والے بہت سارے چراغ سرے سے جل ہی نہ سکتے، یہ میری رائے ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ظاہر ہے کہ حق گفتگو اس پہ جو اختر عثمان صاحب کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے، تو عطا استاد محترم۔ جی اختر عثمان۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہر چراغ تلے اندھیرا ہے، سوائے اس چراغ کے جو میدان کربلا کی آخری شب میں امام نے جلایا تھا۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ انیس خود موزوں ترین آدمی ہیں جن کی تعریف کی جائے، اور یہ ان کا حق ہے۔ کوئی شک نہیں، بے شک۔ یہ کہا گیا کہ اگر رکے تو نشان خسیس ہے پانی، ہاں بے شک۔
اگر چلے تو زبان انیس ہے پا، واہ 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 واہ، اور یہ کہا گیا کہ کربلا ہے ابھی ہمان لکھنؤ، دہر میں ممتاز تر ہے خاندان، بے شک، خلد میں بیٹوں کے اور اپنے بیاں کے واسطے فاطمہ چن لے گئیں دو خوش بیان لکھنؤ، واہ 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 ایک دبیر ہند ہے اور ایک کنیس کائنات، واہ واہ ایک جسم لکھنؤ ہے ایک جانے لگا۔ واہ، کیا بات، واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا تو کہنے، واہ واہ، یہ شخصیت عالمی افق پر ایسی ہے جس کو اپنا جو قامت جو ان کا ہے، اس جیسے لوگ تو کیا میسر آتے، ابتدائی سطح کے لوگ بھی میسر نہیں آئے ترجمے کے لیے، صحیح صحیح، ورنہ یہ جن کے ہم ذکر کر رہے تھے قاضی صاحب سے پچھلے پروگرام میں، ڈیوڈ میتھیوز ہیں یا رالف رسل ہیں یا اور بہت سارے لوگ ہیں، ایک مرثیہ انیس کا ترجمہ ہوا اور وہ اس کو سن کے وہ ایک لافنگ سٹاک ہے جو ترجمہ کیا گیا، اور یہ جو کہا گیا ہے کہ پوئٹری از واٹ از لاسٹ ان ٹرانسلیشن، جی جی بالکل صحیح، وہ اس کو دیکھ کے مجھے کچھ یقین آیا۔ صحیح، یعنی آپ کہتے ہیں وہ جذبات یا وہ جو معنی ہیں یا اس کی جو روح ہے وہ نہیں منتقل، خاص طور پر جو تہذیبی خوبو ہے، جی 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 جو ثقافتی تانا بانا ہے، جی جی جی، جو علامات ہیں، جو وارپ اینڈ ووف ہے، تارپود ہے جو، تو پھر اس لحاظ سے ہم خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھیں کہ انیس نے اردو زبان میں کہا جسے ہم سمجھتے ہیں، جسے ہم سمجھتے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ اس کو باقی دنیا کے لوگ بھی سمجھیں۔ جی، لیکن اگر ہم ہی نہ انیس کو پڑھیں تو کتنی بدقسمتی ہوگی، جی، یعنی کیا تہذیب انیس کا کلام کر سکتا ہے، کیا ہمیں عقل و فہم اور دانش انیس کا کلام دے سکتا ہے، بے شک، اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ہوتے ہوئے بھی اگر ہم محروم ہوں، جی جی، اس سے بڑی بدقسمتی اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ خود انیس نے کہا ہے کہ ایک قطرے کو جو دوں بس تو کلزم کر دوں، بے شک بے شک، بحر مواج فصاحت میں تلاطم کر دوں، واہ ماہ کو میر کروں ذرے کو انجم کر دوں، واہ گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں، واہ واہ، اور پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، واہ واہ، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، اس ثنا خاں کے بزرگوں میں ہیں کیا کیا مداح، واہ، جد اعلیٰ سے نہ ہوگا کوئی اعلیٰ مداح، باپ مداح کا مداح ہے دادا مداح، واہ ام ذی قدر ثنا خانوں میں یکتا مداح، واہ، ہے اگر ذہن میں جدت کوئی موزونی ہے، اس احاطے سے جو باہر ہے وہ بیرونی۔ واہ 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 واہ، اچھا آپ یہ دیکھیے کہ کتنے سلیقے سے خارجی کیا ہے، جی 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 جی، بیرونی، واہ واہ، کیا بات ہے، واہ، اچھا نصب سجا نہیں نظم معلّہ موضوع، صورت سرو ازل سے ہے سراپا موضوع، واہ، کہیں سکتا نہیں آ سکتا کجا ناموضوع، ارے واہ 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 واہ، اب اس میں اب اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ سکتا آ سکتا، کہیں سکتا نہیں آ سکتا کجا ناموضوع، تول لے عقل کے میزان میں جو فہمیدہ ہے، بات جو منہ سے نکلتی ہے وہ سنجیدہ ہے۔ واہ واہ، اچھا یہ جو میں نے پڑھا تو اس میں دلیلیں ہیں کہ انیس نے اپنے کلاسکس کو گھول کر پیا بے ہوا ہے، شک، واہ واہ، لازماً یہ شعر ان کے پیش نظر رہا ہوگا، ان کے بے دل ہر کجا دارد کرام،
سکتا ہم رازے روانی میں کند. واہ 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 واہ. کہ بے دل کا قلم ہر جگہ چلتا ہے اور روانی اس کے سکتے پہ ناز کرتی. واہ واہ واہ. اگر ہم اس واقعے پہ کہ کیا جانیے کیا دیر پہ افتاد پڑی تھی، مخلوق پریشان تھی مبہوت کھڑی تھی، واہ فطرت کی فرقت کی سینہ نافع وصلت میں گڑی تھی، واہ خورشید جہاں تاب کے ڈھلنے کی گھڑی تھی، ہاں بن بن کے سمندر میں بھنور سوکھ رہے تھے، او واہ واہ کو سارے جدائی میں شجر سوکھ رہے تھے. یہاں سے وہ غوغا تھا کوئی دیر میں لٹتا ہے مدینہ، آل شہ لولاک سے چھٹتا ہے مدینہ، یہ کس پہ زمیں تنگ ہے گھٹتا ہے مدینہ، کیا گویا کہ مدینے ہی سے اٹھتا ہے مدینہ. واہ 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 رخصت سے بری اور خبر کوئی نہیں تھی، محروم در اشک نظر کوئی نہیں. واہ واہ. یہ پہلا مرثیہ ہے جو میں نے 88 میں باقاعدہ لکھا، مکمل ہوا 88 میں، سوری. انیس کا مرثیہ یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، عبر کرم خشک زراعت پہ کرم کر، کیا بات تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر، تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر، جب تک یہ چمک میر کے پرتوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے. واہ واہ واہ. اچھا اس میں پھر آگے جا کے شکایت بھی ہے، نا قدری عالم کی شکایت نہیں مولا، میں کیا ہوں کسی روح کو راحت نہیں مولا، باہم گل و بلبل میں محبت نہیں مولا، باہم گل و بلبل میں محبت نہیں مولا، عالم ہے مقدر کوئی دل صاف نہیں ہے، اس شہر میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں. واہ واہ بے شک. سرگرم سخن ہے کبھی انسان کبھی خاموش، گہ قبر کا آغوش ہے گہ باپ کا آغوش. اور اس میں ہے کہ اس کی ٹیپ خاص طور پر قابل ذکر ہے، ایک طور سے دیکھا نہ جوان کو نہ مسن کو، شب کو تو چھپر کھٹ میں ہے تابوت میں دن کو. یہ انیس ہے بے شک. کہ کیسے. اچھا جب چلایا ہے وہاں سے مدینے سے قافلہ انیس نے، تو وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ درمیان میں سادات کی عورتیں اور ان کے گرد عورات محلہ ہیں. تو انیس کہتے ہیں کہ گلرو صفت غنچہ کمر بستہ کھڑے تھے، واہ. سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے. واہ 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 واہ. یہ ان کا کمال ہے. پھر وہ جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا وہ مرثیہ دیکھ لیں آپ. پھر خاص طور پر وہ مرثیہ بخدا فارس میدان تحور تھا ہر، 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا ہر، نارے دوزخ سے ابو ذر کی طرح ہر تھا ہر، واہ واہ. گوہر تاج سرے عرش ہو وہ در تھا. واہ 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 سبحان. تو اس طرح منزل بمنزل چلتے ہوئے جب ہم انیس کے آخری مرثیوں تک پہنچتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے انتہائی کٹھن سفر کر کے ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں، کیونکہ انیس کا مصرع پڑھنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت سارے علوم کی ضرورت پڑتی ہے. بے شک بے شک. لیکن جی ضرور ضرور. کروں گا کہ درست فرمایا استاد محترم نے. میرا خیال یہ ہے کہ قادر الکلام شاعر جیسا کہ ہوتے ہیں، جیسے کہ استاد محترم نے شروع میں فرمایا کہ شاعری ہر انسان کی مادری زبان ہے، تو میرا خیال ہے کہ انیس پر یہ بات بہت زیادہ صادق آتی ہے کہ عامی بھی اس سے کچھ نہ کچھ مطلب ضرور اخذ کرتا ہے. بالکل صحیح. جو 2-4 علوم پر درک رکھتا ہے اسے بھی کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے. جی بالکل. جو جامع العلوم استاد کی طرح ہو تو پھر اس کی تہ میں اتر جاتا ہے. اچھا اس پہ ہم مزید گفتگو وقفے کے بات کریں گے کہ انیس کے تو بعض، بلکہ میں نے تو جتنے اشعار پڑھے ان میں بہت سے ایسے ہیں کہ ان کی نثر کی جائے تو وہی بنے گی.
یعنی خیر اس کو شعر کی خوبی بھی کہا گیا. یعنی میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ان کے تمام کلام کوئی بڑی مشکل اردو میں ہے یا تو وہ ایسا نہیں ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہم کیونکہ ایک استاد بھی ہیں تو لوگوں کو پریشانی ہے کہ بچوں کو اردو نہیں آتی. اب انگریزی بھی ضروری ہے کہ وہ ترقی کی زبان ہے, انٹرنیشنل لینگویج ہے, لیکن اردو مادری زبان ہے, ہمارے کلچر کی زبان ہے. اردو نہیں آئے گی تو گویا انسان کو اپنی پہچان نہیں رہے گی. کا واقعہ, کربلا کا تصور اور پھر اس کا بیان انیس ایسے شاعر کے ذریعے, اس پر گفتگو جناب اختر عثمان صاحب اور جناب عثمان قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب عثمان قاضی صاحب اگر آپ سے شروع کروں اور پھر ہم اختر عثمان صاحب کی جانب آئیں گے. میں وقفے سے قبل یہ کہہ رہا تھا کہ زندگی گزارنے کے لیے آپس کا برتاؤ اور انسانوں کے آپس کی انٹریکشن, یہی تو زندگی ہے نا. بے شک انسان اکیلا تو رہ نہیں سکتا. اب وہ جب آپس میں اس نے برتاؤ کرنا ہے, اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے, طرز عمل ایک دوسرے کے ساتھ اختیار کرنا ہے, تو اس میں جب تک باہمی احترام, باہمی عزت, قرینہ, سلیقہ نہیں ہوگا تو زندگی نہیں گزر سکتی. دو انسان بھی دوست نہیں رہ سکتے اگر ان کے درمیان قرینہ, سلیقہ نہ ہو. آج کل کے معاشرے کی تو بہت, لیکن ہمیشہ سے ضرورت رہی کہ وہ قرینے, وہ سلیقے زندگی گزارنے کے سکھائے جائیں, اور وہ کربلا سے بہتر. بے شک. لیکن کربلا کو جیسے انیس نے بیان کیا, میرا سوال ایک بڑے درد کے ساتھ ہے کہ انیس ایسا سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے, مشکل مصرے بھی ہیں لیکن ایسے آسان جو عام زندگی میں ہم بولتے ہیں, اگر نثر بھی بولیں تو وہی ہوگی. بے شک. تو انیس کو اپنے نوجوانوں تک اور بچوں تک کیسے پہنچایا جائے کہ تہذیب زندگی بھی ملے اور وہ جو ایک مذہبی کلچر ہے وہ بھی ملے, اور پھر انیس نے کربلا بیان کیسے کی وہ پھر اختر عثمان صاحب سے بے شک فرمائیے. اچھا, ایک پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بچے یا نوجوان نسل یا جین زی جسے کہا جاتا ہے, اس کا اٹینشن سپین بڑا محدود ہے. جی جی تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ ایک سپلائی سائڈ کا ایشو ہے. یہ عادت ہم نے انہیں ڈالی ہے. جی 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 یہ ان میں جبلی طور پر نہیں ہے. جی جی اور جب اچھی چیز ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو ان کے قدم بالکل جم جاتے ہیں. میں اس پر ایک تبصرہ کروں اپنا جین زی کی اس بات پر. کئی دفعہ میں نے دیکھا, مثلا میں ہاسپٹل میں جا رہا ہوں یا میں کسی لائبریری میں یا اپنی کسی پڑھاتے ہوئے یونیورسٹی کے کوریڈور سے, تو بچے بیٹھے ہوئے ریل دیکھ رہے ہیں اور وہ 5 سیکنڈ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ ان کو پسند نہیں آتی, وہ آگے اگلی ریل پر. لیکن جب میں پیریڈ لے کر 45 منٹ بعد واپس آتا ہوں وہ وہیں بیٹھے ہوئے یہ کر رہے ہو. اس کا مطلب ہے 45 منٹ ایک جگہ بیٹھ کر دیکھنے کا سپین ہے, لیکن ان کو ہم نے شاید اس طرح سے تربیت نہیں کر پائے کہ وہ ایک ہی چیز دیکھ سکیں, وہ ضائع نہ کریں ٹائم. 45 منٹ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے اور آگے سویپ. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ابھی تک اردو ادب واقعہ کربلا کے ساتھ پورا انصاف نہیں کر سکا. بہت ساری گنجائشیں ہیں اس میں. بالکل. اور اگرچہ انیس نے اسے اوج کمال تک پہنچا دیا, لیکن ان کے بعد مرثیہ رکا نہیں. جوش صاحب ہیں, امروی صاحب ہیں, اختر عثمان صاحب حفظہ اللہ ماشاءاللہ موجود ہیں. تو اس میں بے تحاشا امکانات ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس میں اس کی حیت پر اور اس کے ذخیرہ الفاظ پہ کمپرومائز کیے بغیر بھی اس کو اتنا مؤثر بنایا جا سکتا ہے کہ لوگ رک کر اسے سنیں. اور میرا خیال ہے کہ اس میں انیس سے شروع کرنا بہت ہی آسان کام ہے. ایک بنا بنایا سرمایہ آپ کے پاس موجود ہے اور اس میں اپیل ہے ہر شخص کے لیے. اور میں اس سے بھی اتفاق نہیں کروں گا کہ ان کے ہاں مشکل مصرے ہیں. جی جی وہ ایک سطح پر شاید مشکل لگنے لگ جائیں, لیکن پہلی دفعہ پڑھنے میں جو ان میں روانی ہے وہ آپ کو ساتھ پانی کی طرح بہا کر لے جاتی ہے. اور اس میں ایک بذات خود ایک لطف ہے, اس میں ایک بذات خود ایک اثر انگیزی ہے. جی بے شک, کوئی شک نہیں. ابھی جو حر کے مرثیے کے ایک آدھ بند سنایا اختر عثمان صاحب نے, تو جی چاہتا کہ پڑھتی چلے جائیں. اور وہی جو روانی والی بات ہے. جی آپ فرمائیے گا, ہم کچھ سننا چاہیں گے آپ سے. انیس کا خود اپنا ایک مصرع ہے کہ مچھلی کو بندے پانی میں رکتے نہیں دیکھا. واہ 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 واہ. تو جو مرثیہ میں عرض کر رہا تھا اس میں وہ جو بند آیا, حور کو چونکا کے حبیب ابن مظاہر نے کہا. اس کے بعد
انیس کا مصرع ہے کہ نیم وا چشم سے حر نے رخ مولا دیکھا، واہ 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 زیر سر زانو شبیر کا تکیہ دیکھا، واہ 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 مسکرا کر طرف عالم بالا دیکھا، واہ واہ شہ نے فرمایا کہ اے حر جری کیا دیکھا، واہ عرض کی حسن رخ طور نظر آتا ہے، واہ عرش سے فرش تلک نور نظر واہ 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 واہ. اچھا یہ اس پہ میں ایک اگر بات وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے جو یزید کو کہا تھا، جب یزید نے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کہا میں نے اللہ کا جمال ہی جمال دیکھا ہے. سبحان اللہ. یہ وہی روایت کہ حر کہہ رہا ہے میں نے نور ہی نور دیکھا ہے. واہ. اس سے پہلے اس کے کچھ مکالمے اسی مرثیے میں ہیں جی جی کیا با کمال ہے. واہ واہ. عمر ابن سعد کے ساتھ، جی 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 جس میں وہ کہتا ہے کہ خیر کچھ غم نہیں، لکھیں گے سبھی پرچہ نویس، زن و فرزند گرفتار بلا ہویں گے، سب تیری قوم کے سر تن سے جدا ہویں گے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ کیا مصرع ہے کہ خال رخ دیکھا تو گھر خال سے لگ جائے گا. ارے واہ کیا بات. ارے واہ. خال رخ دیکھا تو گھر خال سے لگ جائے، یعنی کرک ہو جائے. جی 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 جی. اچھا کون سا باغ تجھے شاہ نے دکھلایا ہے؟ یہ عمر سعد حضرت حر سے کہہ حضرت رہا ہے. حر سے کیا ہے؟ کون سا باغ تجھے شاہ نے دکھلایا ہے؟ کہیں کوثر کے تو چھینٹوں میں نہیں آیا ہے. ہائے واہ 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 واہ. تو آگے سے جناب حر جواب دیتے ہیں کہ نام کوثر کا نہ لے تو مجھے جوش آتا ہے، انہی چھینٹوں سے تو بے ہوش کو ہوش آتا ہے. واہ 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 واہ. اچھا آگے اس نے کچھ اور معاملات بھی لکھے، وہ میں نقل نہیں کروں گا. جو مجھے کمال ہے وہ یہ ہے اس مرثیے کا کہ ڈاکٹر اور طبیب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان پر نزع کا عالم ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، مرتے ہوئے وہ ڈاکٹر اس بات کو نہیں تسلیم کرتے. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اتنی نیند آتی ہے انسان کو جیسے وہ ساری زندگی کا جاگا ہوا ہے. واہ 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 واہ. آنکھ بھی اب کیا کہ یہ گود میں شبیر کے لیے انگڑائی، آیا ماتھے رکھ چہرے پہ زردی چھائی. تو اس سے عین پہلے ایک بند ہے کہ اس کی ٹیپ ہے، ذوف سے سانس بھی اب تو نہیں لی جاتی ہے، کچھ اڑا دیجئے مولا، کچھ اڑا دیجئے مولا، مجھے نیند آتی ہے. ہاں ہاں ہاں. واہ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. مرثیہ مر کے لکھ سکتا ہے. کیا بات. یہ مصرع بے شک. یعنی وہ ایسے لگتا ہے کہ اس کیفیت سے گزر کے لکھا ہے. کیا کہ یہ گود میں شبیر کے لیے انگڑائی، آیا ماتھے بارک چہرے پہ زردی چھائی، شاہ نے فرمایا ہمیں چھوڑ چلے ہو بھائی. چل بسے حر جڑی پھر نہ کچھ آباد آئی. روح نے کوچ کیا عالم بالا کی طرف، پتلیاں رہ گئیں پھر کر شہوانہ والا کی طرف. کیا بات. اب یہ کیا مصرع ہے، کیا مصرع ہے. یہ پتلیاں کمالات ہے. پھرنا جو ہے وہ اس کو کیسے استعمال. واہ 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 واہ. تو میں نے ایک زمانے تک جناب حر کا مرثیہ نہیں کہا کیونکہ یہ اتنا شاہکار مرثیہ ہے اور اس میں یہ مصرع مسکت. جی جی. خاص طور پر یہ مصرع کچھ اڑا دیجئے مولا مجھے نیند آتی ہے. کیا بات. اس نے مجھے کم از کم 38 سال فیسینیٹرس نے کیا. واہ واہ واہ. تو جب یہ بالکل میرے خون کا حصہ بن گیا تو پھر وہ مرثیہ جو ہے حضرت حر کا آپ نے لکھا. جی حلقہ حضرت شبیر میں حر آتا ہے. ارے واہ 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 واہ. کیا مصرع ہے. جس پہ گردوں کو بھی ہے ناز وہ در آتا ہے. واہ واہ. لو سرے ستر فسوں ساتواں سر آتا ہے. ہائے 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 ہائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے استاد. تو یہ اچھا
اب انیس نے کیا کیا، جب نزا کا عالم بھی گزر گیا، سب کچھ گزر گیا، اس سے پیچھے آپ کو میں ایک مصرع سنا آیا ہوں، وعدہ رہے گا نہ ہوئی ہم سے بھی خدمت تیری، جی جی بے خیر فردوس میں ہو جائے گی دعوت تیری۔ کیا بات ہے یہ تو یہاں اس شعر میں شہادت میں کے کہتا بعد ہوں جی، اس شعر میں پورا فلسفہ کربلا آ گیا۔ کربلا آ گیا۔ جی 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 جی۔ اب وہ انیس کو یاد ہے کہ میں نے یہ بات کی تھی پہلے۔ یہ بات ہاں ہاں ہاں، واہ واہ۔ تو فرماتے ہیں کہ جب خیموں میں لائے، لاش کو خیموں کے باہر رکھا، تو شاہ نے فرمایا کہ اے زینب و ام کلثوم، ہم بھی مظلوم ہیں، مہمان بھی ہوا ہے مظلوم، واہ واہ۔ کون لاشے پہ کرے نالا و فریاد کی دھوم، ماں ہے یہاں اس کی نخواہر یہ تجھے ہے تمہیں ہے معلوم، اجر ہوگا تمہیں اشکوں سے جو منہ دھوگی، اس کو یوں رو کہ جس طرح مجھے روگی۔ کیا واہ بات واہ ہے، واہ واہ۔ کیا سن کے یہ شور ہوا حر دلاور ہے، اے مددگار جگر بند پیمبر ہے۔ ہائے ہائے۔ اس میں ہے کہ ادھر آتا تھا کہ تیری اجل آئی بھائی، گھر میں سادات کے دعوت بھی نہ کھائی، ہائے ہائے ہائے۔ بے شک بے شک۔ یہ اور وہ جو دوسرا اب میں بتا رہا تھا مرثیہ اس کے ساتھ جو میں نے لکھنے کی کوشش کی، اس نے جی میں کہا سادات پہ کیا وقت پڑا، شہ انس و شہ جنات پہ کیا وقت پڑا، کیا سے کیا ہو گیا حالات پہ کیا وقت پڑا، سبحان اللہ دشت میں شاہ خوش اوقات پہ کیا وقت، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ ایسے سادات مدینہ نے بلایا اس کو، اے چچا کہہ کے سکینہ نے بلایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان واہ واہ۔ اللہ۔ تو مرتبہ حور کا جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ امام کے جو بچپن کے ساتھی واہ واہ۔ وہ بھی رشک کرتے۔ جی وہ آپ نے کچھ مصرے بھی حبیب سنے، اس کی المذاہب وجہ شاید عثمان غازی صاحب یہ ہے کہ کربلا تو اسلامی کا پیغام ہے نا، جی اسلام انسان کو کیا بنانا چاہتا ہے، وہ ہر ایک کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کی غلامی میں لانا چاہتا ہے، اور جب انسان اللہ کی غلامی میں آتا ہے تو سب انسان آتے ہیں، تو سب انسان برابر ہو جاتے ہیں، جب سب انسان برابر ہوں تو ان کے درمیان ہر چیز برابر تقسیم ہوگی، ہوا، پانی، خوراک۔ دیکھیے وہ کیا سجدہ ہے نا، وہ جو 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ یہی سجدہ شبیری تو ہے۔ حر اس کی ایک علامت بن جاتا ہے کہ اگر انسان ساری غلامیاں چھوڑ کے اور اللہ کی غلامی میں جب آتا ہے تو وہ کیسے آتا ہے، کیا اس کو مشکلات ہوتی ہیں۔ تو گویا یہ میں کہوں گا کہ کربلا کا ایک پیغام، حر جو ہے وہ خود مجسم پیغام بن جاتا ہے، یعنی وہ انسان کی آزادی کی علامت بن جاتا ہے۔ آپ فرمائیں گے پھر ہم انشاءاللہ کچھ اور مرثیے بھی سنیں گے اختر عثمان۔ نہیں بے شک، میں استاد محترم کی توجہ ایک اور جانب دلانا چاہوں گا جی جی ضرور۔ کہ اخلاقی پیغام پر بھی بات ہوئی اور کربلا کی روح پر بھی بات ہوئی، لیکن خالصتاً فنی نقطہ نگاہ سے بھی دیکھا جائے، جی جی خالصتاً جی جی ہمارے لیے تو شاید ممکن نہ ہو، لیکن بالکل وہ عقیدت کے پردے ہٹا کر بھی کلام انیس کو دیکھا جائے تو اس میں کیا کیا عجائبات ہیں۔ تو میں استاد محترم سے گزارش کروں گا کہ وقفے کے بعد ذرا وہ جو منظر نگاری ہے، خصوصاً وہ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کروں بیاں، اور اس میں کیا کیا باتیں ہیں، اور میرے خیال ہے ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں، اگر وہ بند سنائی دیں۔ عرض کر دیتا ہوں مردم کے لفظ پہ خصوصاً جو 7 پردوں کے جو اندر صنعتیں ہیں، جی 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 چاہے وہ صنعت تنسیق الاعداد ہے، بے شک، لف و نشر مرتب ہے، مراعات النظیر ہے، صنعت تضاد ہے، اس سے کیا کام لے۔ مثلا لڑکے سے لڑ کے نام ڈبو دوں، ارے واہ واہ، لڑکے سے لڑکے سے لڑکے، واہ واہ نام ڈبو دوں جہان میں، واہ، یا شانے کٹے ہیں شان علمدار دیکھی، شان واہ واہ واہ، اور شانے کٹے ہیں، جی شان علمدار دیکھی، واہ واہ، 2 پہ 4 عشر بڑھتا تھا، سواروں پر فرس لوٹتے تھے، 2 پہ 4، 1 پہ 2، 5 پہ 10 لوٹتے، ارے واہ، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو خوبصورتیاں ہیں نا ان میں۔ جی جی اچھا انیس کے یہاں جو آبجیکٹو کوریلیٹو جس کو ٹی ایس ایلیٹ نے کہا،
وہ اتنے حسن سے بیان ہوا ہے کہ پوری دنیا میں اس کا کوئی جواب. واہ 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 واہ. بس میں پوری ذمہ داری سے انگریزی، فارسی اور اردو کے ایک طالب علم کے طور پر جی جی پوری دیانتداری سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی شخص نے یہ کہا ہے کہ میں نے میر انیس کا ایک مرثیہ پورا پڑھا ہے صحیح. اور اس نے آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا گریا، اگر اس نے کہا کہ نہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے انیس کو نہیں پڑھا. نہیں پڑھا. یعنی اگر اس کا مرثیہ پڑھ کے گریا نہ ہوا ہو تو وہ اس کو نہیں پڑھا پھر اس نے. صحیح بالکل. اچھا پھر ابھی قاضی صاحب نے فرمایا کہ فنی نسخے جو جی اچھا ہمیں ایک وقفے پہ جانا ہے. وقفے کے بعد یہیں سے گفتگو کو ہم متصل کریں گے. ناظرین میر انیس پر بات ہو رہی ہے لیکن اس گفتگو کے کئی پہلو ہیں کیونکہ ہمارا یہ پروگرام صبح درخشاں، اس میں آپ جانتے ہیں ہماری تھیم اور ہماری کوشش ہے کہ یہ تربیت کے گرد گھومیں. صبح دم آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں، اساتذہ دیکھتے ہیں، آفس کے لیے تیار ہوتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں، طالب علم دیکھتے ہیں، اسکول کالج سے تیار ہوتے ہوئے وہ جا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا پروگرام تربیت کے گرد. انیس سے بہتر ہستی، انیس سے بہتر شاعر ادیب اور انیس سے بہتر کلام یہ نہیں ہوگا انسانی تربیت کے لیے، سلیقے کرینے کے لیے، برتاؤ کے لیے، اخلاق کے لیے. کاش کہ ہم انیس کے کلام کو پڑھنے لگیں اور سمجھنے لگیں. ابھی وقفے کے بعد آئیں گے اور اس کی کچھ اور مثالیں جناب اختر عثمان صاحب اور جناب عثمان قاضی صاحب سے جانیں گے. کے ساتھ جناب اختر عثمان صاحب ہمارے عہد کا ایک بڑا نام، بڑے شاعر، بڑے ادیب اور بڑے نقاد، اور ہمارے ساتھ جناب عثمان قاضی صاحب، آپ بھی ایک ادیب، دانشور اور ڈیولپمنٹ سیکٹر کی ایک بڑی شخصیت ہیں پاکستان میں. جناب اختر عثمان صاحب، وہ کیونکہ ہمارا یہ پروگرام ہم ہمیشہ میرے ذہن میں اور سچ ٹی وی کے ذہن میں بات رہی ہے کہ ہم نوجوان نسل اور اپنے ناظرین کے تربیتی تقاضے پورے کریں کہ آج کل یہ نہیں ہوتے، تو ہم تھیم ایسی ہی رکھتے ہیں. اب جب ہم انیس کی بات کر رہے ہیں تو وقفے سے قبل بھی یہ بات ہوئی کہ انیس سے بہتر شخصیت اور ان سے بہتر کلام ہمیں کسی بھی قوم کی تہذیب کے لیے نہیں ملے گا. کربلا کے کچھ مناظر اور وہ اعلیٰ و عرفہ کردار اور وہ اعلیٰ عرفہ واقعات، اسی کے تناظر میں بات ہو رہی ہے. جی ابھی میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا اور مرشد کا بھی وقار شیرازی صاحب نے اور قاضی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. نمک کے کھانے تکلم ہے فرزاد میں، کیا بات ہے اس مرثیے کی. واہ ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، واہ رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، واہ شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت، واہ واہ. درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، بلبلیں مجھ سے گلستان کا سبق یاد. واہ 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 واہ. اب یہ مرثیہ مشہور مرثیہ جی ہے جی جی بہت بہت معروف مرثیہ، کوئی شک نہیں. اور اس کا ایک واقعہ بھی ہے. یہ انیس نے اپنے بیٹے رئیس کو دیا تھا کہ مجلس میں تم پڑھنا. تو ابھی وہ وہاں پہنچے ہی تھے، کوئی تیسرے چوتھے بند پہ تو کسی بزرگ نے ٹوک دی کہ باپ سے کہو وہ پڑھے، اس کا ہے، تم تک تو چھٹی نسل ہے. واہ واہ. تو پکڑ لیا نا. انیس باقاعدہ اپنے دور کے مجتہدین سے مشورہ کرتے. جی جی کوئی شک نہیں، بالکل کوئی شک نہیں. اچھا پھر لفظ کی صحت، ابھی ہم نے یہ بات کی تو ایک ہی بند میں ایک لفظ کے دو ورژن انہوں نے استعمال کیا. واہ واہ. کہ جب تشریف لائے امام دنیا میں اور وہ رسول پاک کی گود میں ہیں تو جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولائے کائنات سے کہا ہاں بھائی کہو بیٹے کا کچھ نام بھی رکھا. واہ. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ سبقت کروں حضرت پہ یہ مجھ کو نہیں زیبا. واہ واہ. فرمایا کہ موقوف ہے یہ رب اولا پر. واہ.
میں بھی سبقت کر نہیں سکتا ہوں خدا پر. واہ 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 واہ. واہ واہ. اب دیکھیے سبقت اور سبقت. سبقت. جی جی جی. انیس نے جہاں جہاں فارسی کے بعض ٹیپیں استعمال، ہر چند پیر خستہ و دل ناتوان شدم، ہر گیب نظر برویے تو کردم جوان شدم، جوان شدہ. واہ. یا وہ جو ہے ہر سخن دانتن کس کے فصاحت به کلامی دارد، دارد. ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقامی دارد. واہ. یہ مختلف اساتذہ کے جو وہ، بلکہ میں استفادے کی بات کر رہا تھا تو انہوں نے اس کو بہت آگے بڑھایا. صحیح بات ہے. بس صحبت صاف دلاں دل کو جلا کرتی ہے، واہ. مس کو ایک آن میں اکسیر تلا کرتی ہے. واہ واہ. واہ واہ. یہ اصل میں فیضان ہے بے دل. بے دل کا. جی. صحیح. صحبت صاف دلن جوہر اکسیر غنار، 20 قطر محال است کے گوہر گردان. واہ. جی بے دل ہے. جی جی جی. تو انیس نے لیکن اس بات کو پھر کہاں پہنچا دیا؟ ہاں اس کو پھر بیان کرنا اور اس کو اوج پر پہنچانا. مضامین جو پہلے سے جی جو جی فرش پہ مضامین ہیں انہیں عرش پر پہنچانا تو اعجاز بیانی ہے. جو مضامین بے دل کے ہاں پہلے سے عرش پر ہیں انہیں مزید اٹھانا یہ کمال، یہ سحر و واقعی اعجاز. بہت اہم نقطہ آپ نے بیان کیا. اچھا ہمیں یاد ہے کہ جب ہمارے سلیبس میں میٹرک اور 11ویں 12ویں کے میر انیس کی ایک مرثیے کے چند بند تھے جس کا پھر عنوان دیا گیا تھا صحرا کی صبح. جی صحرا کی صبح. تو اب اس میں وہ مرثیے کا یا کربلا کا تو کوئی ذکر نہیں، اور بند بھی ایسے ہی تھے، لیکن وہ جو صبح کا ذکر کیا، اب کیا ادب کی بات ہو، کیا زبان و بیان کی بات ہو، اور کیا صرف وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ لطف لینے کی. اب انسان ایک کسی وقت ہوتا ہے کہ کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہوتا ہے یا مووی دیکھ رہا ہوتا ہے تو کیا ہے وہ اس کو ایک لطف اٹھانے کے لیے، کیونکہ انسان کو یہ بھی چاہیے. حزندوز. جی حضرت، تو وہ بھی انیس کے ہاں ایسا ملتا ہے کہ وہ صحرا کی صبح اگر ہم پڑھ لیں. میں اسی سمت اشارہ کر رہا تھا، پہلے بھی کوشش کر رہا تھا، استاد محترم کی دلچسپی اس طرف مبذول کروانا چاہ رہا تھا. جی جی. تو جیسا کہ زبان سیکھنے کی بات ہے، جی جی. اب مثال کے طور پر وہ ہے استاد محترم، توجہ چاہتا ہوں، وہ خسخانہ مجہ سے نکلتی نہ تھی نظر. واہ. اور کیا ہے، مردم تھے، مردم تھے 7 پردوں کے اندر عرق میں تر. اچھا میں نے پڑھا تو اس میں لکھا ہے مردم تھی، بعض نسخوں میں بعض میں تھے. اب وہ قدیم اردو میں بڑی اور چھوٹی ہے میں تفاوت نہیں. جی جی. اچھا جب دونوں طرح سے پڑھیں تو عجیب بات ہے. مثلاً تھے سے اگر آپ پڑھیں تو اس سے مردم یعنی مرد انسان، لیکن فارسی میں مردم آنکھ کی پتلی بھی ہے. مردم تھی 7 پردوں کے اندر عرق میں تر. اور پھر پردے کا لفظ تو آپ کیا مطلب، مجھ جیسا جاہل آدمی تو بیان کرنے سے قاصر ہے، بس محسوس کر سکتا ہے بعض یہ مشہور مرثیہ ہے. جی جی. کہ آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام. پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام. مسکن میں مچھلیوں کے سمندر. اوہ ہو کیا ترکیب. مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام. سمندر وہ فارسی دیو مالا میں وہ کیڑا ہے جو آگ میں رہتا ہے. جی جی. یعنی اس کو بھی اتنی گرمی لگی، آگ میں رہنے والے کو. جی جی. مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام. یعنی زبان و بیان کا میں کہتا ہوں کہ انتہا ہے کہ لفظ سے، میں تو کہتا ہوں لفظ سے آگ لگا دینے والی بات ہے. جی جی. اور وہ آگے فرماتے ہیں کہ پانی کنویں میں اترا تھا سائے کی چاہ. کنویں اور چاہ کا تلازم دیکھیے استاد محترم، آپ سے یقیناً کمال ہے کہ یہ کمالات. پانی کنویں میں اترا تھا سائے کی چاہ میں. چاہ سے. بے شک بے شک. اچھا پھر جو انیس کا بڑا کمال ہے، ریزگی نہیں ہے، گرا ہوا مضمون نہیں، یہ ابتذال نہیں، یہ باقی تمام مرثیے گو جو ہیں جی ان کے یہاں ریزگی آوارہ خرامی ہیں، ادھر نکل جاتے ہیں ادھر نکل جاتے ہیں. انیس فیر فیچ آئیڈیاز کا شاعر نہیں. صحیح، بالکل صحیح. کبھی وہ زمین سے الگ ہو کے جی
بلکہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ انیس کا جو مرد مومن ہے وہ اپنے بچوں کو دیکھ کے خوش بھی ہوتا ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. جب اس کے بچے اجازت مانگتے ہیں، بھانجے ہوں یا بھتیجے ہوں یا بچے ہوں، کہ ہمیں جنگ کی اجازت دی جائے تو وہ روتا بھی ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. جب ضرب لگاتا ہے انیس کا مرد مومن میدان میں تو وہ داد بھی دیتا ہے. یعنی حقیقی کردار ہے. حقیقی کردار ہے. اور اس کی مثال پھر ہور والے مرثیے سے. بے شک. واہ واہ. دم بدم ہور کی ثنا کرتی تھی سب فوج شاہ. واہ. آپ ذرا یہ دیکھیے کہ داد کس کس مرتبے سے آ رہی ہے. جی جی. صحیح. دم بدم ہور کی ثنا کرتی تھی سب فوج شاہ. کہتے تھے حضرت عباس ہور غازی واہ. واہ 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 واہ. حضرت عباس واہ کہتے تھے کہ ہور غازی خود یہ مصرع اپنے اندر کیا کہتے تھے حضرت عباس ہور غازی واہ واہ. واہ. شاہ ہر ضرب پہ فرماتے تھے ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. کیا بات. اپنی جاں بازی کا غازی جو صلہ پاتا تھا مسکراتا ہوا تسلیم کو جھک جاتا. سبحان اللہ. واہ واہ. اچھا مرثیے کے کوئی 125-26 بند ہو چکے ہیں. جی. ابھی انیس نے شہادت بھی لکھنی ہے، ابھی بین بھی لکھ رہے ہیں، ابھی دعا بھی کر رہے ہیں. واہ. ایسا میں نے کہیں نہیں دیکھا. ایک ٹرم ہے ہماری شاعری میں جس کو گریز کہتے ہیں. جی جی جی. بنیادی طور پر یہ قصیدے کی ٹرم ہے. جی جی. وہ ٹرم جو ہے یعنی ایک ایونٹ سے، ایک واقعے سے دوسرے واقعے تک پہنچنا. جی جی. بہت مشکل کام ہے. جی جی. آسان نہیں ہے بالکل. اپنا ٹی ایس ایلیٹ کہہ رہا ہوں، شیکسپیئر جیسا آدمی کہتا ہے ٹمورو اینڈ ٹمورو اینڈ ٹمورو. اور وہ کہتا ہے کہ لائف از بٹ اے واکنگ شیڈو اے پور پلیئر دیٹ سٹرٹس اینڈ فلیٹس ہز آر اپون دی اسٹیج اینڈ دین از ہرڈ نو مور. اٹس اے ٹیل ٹولڈ بائی این ایڈیٹ فل آف ساؤنڈ اینڈ فیوری سگنیفائنگ نتھنگ. یہ 3 لائنیں ضائع کرتا ہے شیکسپیئر گریز کرتے گریز کے لیے. یعنی ایک انیس ایونٹ نے نہیں کیا. اچھا اچھا. واہ واہ. اپنی جاں بازی کا غازی جو صلہ پاتا تھا مسکراتا ہوا تسلیم کو جھک جاتا تھا. جھک جاتا. اتنا جھکنے میں لائنوں نے جو مہلت پائی. ارے واہ 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 واہ. یہ کمال. واہ واہ. بے شک. سامنا چھوڑ کے سب فوج عقب سے آئی. یعنی ایک حالت سے دوسری حالت یا ایک اس کے ایونٹ لیے سے ایک دوسرے. لفظ نہیں ایک چاہیے. لفظ ایک لفظ بھی نہیں واہ چاہیے. واہ. اچھا تالی، سچ بات کہ اتنی بھی تالی نہ روا تھی، مولا یہ کلیجے کے پھولوں کی دوا. ارے ہائے سبحان. ہائے. واہ 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 واہ. یا کہتے ہیں کہ ساری یہ تالی ہے حمایت میں علی کی. واہ واہ واہ. تو وہ اس کو تالی سمجھتے ہی نہیں. جی. اچھا پھر اس کا ایک اور یہ ذرا فلسفانہ سا سوال ہے جی جی. کہ یہ غلو کیا ہوتا ہے؟ کسی بات کو ویسے تو ہے اصل واقعے سے بڑھا دینا یا بڑھا دینا. جی 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 جی. اور یہ غلو یا سچ یا اس کی آخری جو قسم ہے یہ خیر کے حق میں جاتی ہے. یعنی جب وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت عباس نے زور سے قربان تیغ تیز شہ نامدار کے 2 ٹکڑے تھے سوار کے 2 راہوار وار کے. واہ 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 واہ. تو وہ خیر کے حق میں بات جا رہی ہے. جی. صحیح بات ہے. بالکل صحیح. اور تلوار کی دھار سے شر کٹ رہا ہے. بے شک. واہ. آپ کو بتاؤں کہ ریختی جیسی بدنام زمانہ سخن اس وقت لکھی جا رہی ہے. اس دور میں انیس اور دبیر اور دوسروں نے مل کے زبان کو بچایا ہے. واہ. صحیح بات ہے. بالکل صحیح. ورنہ ہم تک یہ اس حالت میں نہ پہنچتے. بے شک. بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے جب انیس کو پڑھا ہے کتنے مقامات ایسے آئے ہیں جب مجھے یہ احساس ہوا ہے
کہ یہ انسان کا کلام نہیں لگتا. بے شک بے شک. اور وہ جو آپ علوم کی بات کرتے ہیں نا، وہ اپنے مقصد سے ہم آہنگی کے لیے تھی. ہمارے پاس 3 منٹ ہے، ایک سوال مجھے قاضی صاحب سے کرنا، لیکن وہ کیا تھا، لیکن آپ سے وہ جب گرمی کا ذکر کرتے ہیں گرمی کا روز حشر کی، جی کیوں کروں بیاں. وہ کیا بھن جاتا تھا دانا جو گرتا تھا زمین گرمی سے لوٹتا تھا زمانہ، مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا. اچھا اس میں تجنیس صوتی دیکھیے استاد محترم، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین. اچھا میرے پاس 2-1 منٹ ہیں، 2 سے 2-2.5 منٹ. کیسے اب مجال پہ ابھی کچھ دن پہلے ہی اختر عثمان صاحب ایک امام بارگاہ میں اپنا مرثیہ پڑھ رہے تھے اور لوگ ہمتاً گوش تھے. کوئی نہیں سوچ رہا تھا کہ 2 منٹ گزرے یا 3 گزرے یا 5، ہمتاً گوش ہو کے ان کا مرثیہ سن رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے چاہے عزاداری میں ہی ہو، عزاداری سید الشہداء کیونکہ انسان پر ایک کیفیت طاری کر دیتی ہے، تو آپ مرثیہ گھنٹہ پڑھتے ہیں لوگ سنیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ چاہے پچھلی جنریشن ہو، چاہے موجودہ، چاہے وہ جین زی ہو، اگر وہ کیفیت طاری ہو جائے تو سنتی ہے. انیس کی طرف کیسے ذرا زیادہ قوم کا دھیان کیا جائے، کیونکہ انیس کے کلام سے عقائد کی بھی تطہیر ہوتی ہے، کردار کی بھی تطہیر ہوتی ہے. 2 منٹ آپ کے پاس. نہیں بس میں نے تو پہلے بھی عرض کر دیا تھا کہ یہ سپلائی سائڈ کا مسئلہ ہے. یہ قصور ہمارا ہے، ابلاغ والوں کا، پڑھنے والوں کا، اساتذہ کا، کہ انہوں نے انیس کا کما حق ہوئے ابلاغ نہیں کیا. ہم ابلاغ کریں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ یہ جادو اثر نہ کرے، چاہے جنزی ہو چاہے کوئی بھی نسل ہو. میرا تو یہ خیال ہے. جی جی جی. اختر عثمان میرا خیال یہ ہے کہ یہ رینیو کیا جائے ہمارے کورس کو. بے شک یہ بہت ضروری، بہت. اور پھر یہ کہ پورے پاکستان میں کورس ایک ہو. جی جی. دیکھیں ایک جو ریاست ہے اس کا جواز 4 چیزوں میں ہے. صحیح. صحت میں ہے، تعلیم میں ہے، چھت میں ہے، جی جی. اور امپلائمنٹ. اچھا ہمارا کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا، آپ سے ایک ہم کبھی بند سنتے ہیں، اور ظاہر ہے آپ بھی وہ جو انیس کے دبستان کے شاعر ہیں، وہ تلوار کا ایک بند سنا دیجئے تاکہ ہم اس پر اختتام کر دیں پروگرام. یزداں مزاج واہ عرش سے اتری ڈھلی ہوئی، واہ واہ واہ. دستے نبی سے زینت دستے علی، واہ واہ ایک ایک مارکے میں برابر چلی ہوئی. واہ واہ. مولا علی کے ہاتھ کی تھی وہ پلی ہوئی. واہ. تھی خانہ زاد ازل سے شہ مشرقین کی، واہ. بچپن سے جانتی تھی طبیعت حسین کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب اختر عثمان صاحب، آپ کی خوبصورت گفتگو اور خاص طور پر انیس کے کلام کے کانٹیکسٹ میں اور کربلا کو جیسے بیان کیا، ہم بہت ممنون ہیں آپ کے جناب عثمان قاضی صاحب. آپ نے انیس کو ہمارے معاشرے کی ایک ضرورت کے طور پر واقعاً اس طرح سے بیان کیا کہ جی چاہتا ہے کہ انیس کو پڑھتے رہیں. دونوں شخصیات کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں، اس وعدے کے ساتھ کہ کبھی کبھی آپ تشریف لاتے رہیں اور ایسے تہذیبی اور تربیتی پروگرامز ہمارے ساتھ کرتے رہیں. ناظرین، اس پروگرام سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.